بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 53 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ مقاصد شریعہ حصہ ہفتم۔ آج کا سبق ہے جس میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے مقاصد شریعہ سے متعلق جو نظریہ ہے اس سے متعلق پچھلے 6 اسباق میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ آج اس کا 7واں سبق ہے۔ 7ویں سبق میں ہم جو باقی حصہ ہے اس کو ذکر کریں گے۔ سبق نمبر 52 میں ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ مسالے سے متعلق جو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد ذکر کیے ہیں وہ، جس میں سے ایک قاعدہ یہ تھا کہ شریعت کا مقصد خواہشات کی پیروی نہیں، دوسرا یہ تھا کہ ہر نفع میں ضرر اور ہر ضرر میں نفع بھی ہو سکتا ہے، اور تیسرا یہ کہ نفع اور ضرر یہ اضافی امور میں سے ہیں، اور چوتھا یہ کہ ہر چیز میں مختلف اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم جو مقاصد شریعہ سے متعلق جو دوسرا قاعدہ ہے، دوسری قسم ہے، اس کو ذکر کریں گے۔ یہ پہلے بیان کیا تھا کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ذکر کی ہے، ایک مقصد شارع اور ایک مقصد مکلف۔ پھر جو مقصد شارع ہے اس کی 5 قسمیں انہوں نے ذکر کی تھی۔ یہاں تک پہلی قسم اور اس سے متعلقات کی تفصیل ہو گئی۔ اب دوسری قسم ہے قصد الشارع فی وضع شریعت للافہام۔ آج کے سبق میں ہم اس شق کی اور اس قسم کی تفصیل ذکر کریں گے، جس کی عبارت ہے کہ قصد الشارع فی وضع شریعت للافہام۔ شارع کا قصد شریعت کے وضع میں افہام ہوتا ہے، یعنی دوسرے کو سمجھانا ہوتا ہے۔ تو بہرحال دوسری جو قسم ہے وہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عنوان یہ قائم کیا ہے کہ قصد الشارع فی وضع شریعت للافہام، شارع کا قصد شریعت کی وضع کرنے میں افہام کے لیے، یعنی شریعت نے جب شارع نے اللہ تبارک و تعالی جب شریعت کو وضع کر رہے تھے، شریعت کو مقرر کر رہے تھے تاکہ لوگ اس کو سمجھ جائیں، تو اس میں شریعت نے کے پیش نظر کیا مقصد تھا، کیا شریعت نے اس میں پیش نظر رکھا ہے، تو اس میں بنیادی طور پر یہ 2 باتیں پیش نظر ہیں۔ نمبر 1، حاضہ شریعت المبارکہ عربیہ، یہ شریعت جو ہے وہ عربی ہے، یعنی آپ اسلامی شریعت کو دیکھ لیں تو اس میں قرآن اگر لے لیں یا حدیث کو لے لیں، دونوں عربی زبان میں ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ بات پیش نظر رکھی ہے کہ یہ شریعت مبارکہ امیہ ہے۔ امیہ یہ ہے کہ امیہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پیش نظر ان لوگوں کو بنایا ہے جو ان پڑھ ہے اور ان کو سکھانا ہے۔ تو 2 چیزیں پیش نظر ہے، ایک عربی ہونا اور دوسرا امت کا امی ہونا۔ تو اب مقاصد کے موضوع کے ساتھ ان 2 مسئلوں کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کو سمجھنا یا اس کے مقاصد کو سمجھنا ان 2 طریقوں سے ہی ہوگا، یعنی ان 2 طریقوں کو، ان 2 باتوں کو اگر ہم سمجھیں تو اس کے ذریعے سے شریعت کو سمجھ سکتے ہیں، شریعت کے مقاصد کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو پہلی چیز ہے کہ شریعت عربی میں ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا۔ اب جو چاہتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھے، اس کے مقصد کو سمجھے، تو لازمی طور پر اس کو عربی زبان کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ عربی کے علاوہ میں شریعت کو سمجھوں تو ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کوئی طریق نہیں ہے۔ اگر کوئی ترجمہ بھی پڑھ رہا ہے تو ترجمے کی بنیاد بھی عربی پر ہے، تو لازماً جب اللہ نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا تو اب اسی طریقے سے ہوگا۔ دوسرا جو حصہ ہے کہ شریعت امی ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس کے جو لوگ ہیں وہ امی ہیں، یعنی شریعت نے اپنے پیش نظر امی قوم کو بنایا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا امۃ امیہ، ہماری جو امت ہے امی ہے، ان پڑھ ہے، یعنی انہوں نے ان لوگوں کو معیار بنا کر شریعت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔
تو لہٰذا ہم اس حصے کو یعنی اس کا جو بنیادی اس قسم کا مطلب ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گیا ہے، البتہ اس کو کچھ مزید اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو بہرحال پہلے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی زبان والے تھے، لہٰذا ان کی جو احادیث مرتب ہوئی ہے وہ بھی عربی زبان میں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شریعت کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ عربی زبان کے اس ذریعے سے سمجھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو اس کو سمجھے۔ اچھا، جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ شریعت کو عربی کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکیں گے، تو لہٰذا اب عربی سیکھنا بھی ضروری ہو گیا، اور عربی کے جو قواعد ہے، لغت ہے، اصول ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب عربی زبان کو ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ عربی میں کون سا لفظ عام استعمال ہوتا ہے، کون سا خاص استعمال ہوتا ہے، کون سا من وجہ خاص ہوتا ہے، من وجہ عام ہوتا ہے، کون سا خلاف لفظ خلاف ظاہر استعمال ہو رہا ہے، کون سا کلام جو ہے وہ اول میں ہے، آخر میں ہے، شروع میں کیا ہوتا ہے، اور کون سا کلام انسان کو معنی کے ذریعے سے سمجھ میں آ سکتا ہے، اشارے کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز کے کئی نام ہیں، اور ایک چیز کے کئی نام ہیں، اور کئی چیزوں کے ایک نام ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا عربی زبان کو، اس کے قواعد کو، اس کے دلالات کو سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر مقصد تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اب مثلا ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، تو الحمد کا معنی ہم کہتے ہیں تمام کے تمام تعریفیں، تو یا تمام کے تمام کا لفظ کا ترجمہ ہم نے کیا ہے یہ الف لام کا کیا ہے، کیونکہ الف لام استغراق کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح الحمد کا معنی تعریف کیا، تو تعریف کا ترجمہ یہ کیسے معلوم ہوا، تو یہ لغت کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ للہ رب العالمین، اور یہ اللہ کے لیے ہے، اور جو عالمین کا رب ہے، تو یہ اس میں جتنے بھی یعنی ترجمے کی طرف ہم گئے ہیں، تو اس میں مضاف مضاف الیہ، موصوف صفت اور مبتدا خبر، اس کے قواعد کو ہم نے پہچانا ہے، اس لیے ہم اس کے ترجمے کی طرف گئے ہیں۔ لہٰذا یہاں جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ لغت عربی کے جو حدود ہے، قواعد ہے، اس کا التزام بھی ضروری ہے، اور اس کا احترام بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے التزام اور اس کے احترام کی وجہ سے ہم مقاصد نصوص کی طرف پہنچیں گے۔ اب اگر کوئی عربی کو صرف سرسری طور پر سیکھتا ہے اور اس کے قواعد کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھے گا، تو ظاہر ہے پھر وہ تفسیر میں بھی غلط ہوگا، ترجمے میں بھی غلط ہوگا، پھر مقصد کی طرف پہنچنے میں بھی اس کو پریشانی ہوگی۔ تو کہا جاتا ہے کہ لسان العرب ہوا مترجم عن مقاصد الشارع، عربی زبان جو یہ شارع کے مقصد کا ترجمان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو شخص لغت عربی کو نہ پہچانے صحیح طریقے سے، وہ شارع کے مقاصد کو بھی نہیں پہچان سکتا ہے۔ اور آگے ایک بہت مفید بات کی ہے اس سلسلے میں کہ دین میں جو گمراہی پیدا ہوئی ہے وہ دو وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ دین میں جو ابتداء آیا ہے اور انحراف آیا ہے، لادینیت پیدا ہوئی ہے، وہ اس کے بنیادی جو اسباب ہے وہ دو ہے۔ نمبر ایک جہالت، اور نمبر دو عقل پر اعتماد۔ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، تو اس سے لا علمیت بھی دین میں گمراہیت کا سبب بنتا ہے، اور ظاہر ہے دین سے، قرآن سے، حدیث سے لا علمیت، اس کے ایک بنیادی سبب عربیت سے، علوم عربیت سے، اور اس کے قوانین سے، اس کے گرامر سے ناواقفیت ہے۔ جو علماء بنتے ہیں وہ ظاہر ہے 5-6 سال وہ صرف عربی گرامر پر لگاتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف کسی ترجمے کو لے کر قرآن مجید کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ پھر قرآن مجید کے جو اصل مقاصد ہے اس کی طرف نہیں پہنچ سکتے۔ عرب جو عربی زبان سے واقف بھی تھے، تو صرف عربی زبان سے ان کی واقفیت بھی کافی نہیں تھی۔ صحابہ کرام کے لیے جو عرب تھے، بلکہ ان میں درجات ہے، بعض مجتہدین تھے، بعض غیر مجتہدین تھے، تو ہمارے لیے جو غیر عرب ہے ان کے لیے کیسے قرآن مجید کے جو مقاصد ہے اس کی طرف ہم پہنچ سکتے ہیں؟ لہٰذا
جو بنیاد سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم عربیت سے واقف ہو، اور دوسری چیز جس نے شریعت کو نقصان پہنچائی ہے وہ عقل پر اعتماد، محض عقل پر اعتماد کی وجہ سے انسان دھوکہ کھاتا ہے اور وہ گمراہ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ عربی زبان کو سمجھ جائے تو پھر وہ عربوں کے ہی طریقے پر قرآن مجید سے استنباط اور اس سے استدلال کو ہم سمجھیں گے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں تو سب سے پہلے عرب کے جو اشعار ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، کہ جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تو بطور خاص منقول ہے کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر کو عرب کے اشعار کے ذریعے سے حل کرتے تھے، کیونکہ قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا ہے تو وہ شاعر کے شعر سے استدلال کرتے کہ شاعر اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے تھے، اور پھر اس کے ذریعے سے قرآن مجید کو حل کرتے ہیں۔ اور یہ غالباً بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد بھی ہے کہ تم عربی جو شعراء عرب ہے جاہلیت کے ان کے اشعار کو پڑھو، فإن فیہا معانی کتابکم، کیونکہ اس میں تمہارے کتاب کے معانی اور تفسیر موجود ہے، یعنی تمہارے جو قرآن مجید کی تفسیر ہے وہ ان اشعار میں موجود ہے۔ اس لیے جو عربی مدارس میں اس میں بہت زیادہ جو شعر و شاعری کی کتاب ہے، عربی شعر و شاعری اور ادب کی کتابیں وہ پڑھائی جاتی ہے، جیسے دیوان حماسہ ہے، دیوان متنبی ہے، اور اس کے علاوہ جیسے معلقات سبع ہے، یعنی جو 7 جو مشہور قصائد ہے جو بہت زیادہ مشہور ہوئے تھے وہ بھی اس لیے پڑھایا جاتا ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 53، اس میں ہم نے امام شاطبی رحمۃ اللہ کے نقض مقاصد شریعہ کا 7واں حصہ ہم نے ذکر کیا، اور اس میں مقاصد شارع کی دوسری قسم ہم نے ذکر کی کہ شارع کا قصد شریعت کے وضع میں سمجھانے کے لیے کیا پیش نظر ہے، تو وہ ہم نے بیان کیا، اور اس میں ہم نے بیان کیا کہ شریعت اسلامی عربی زبان میں ہے اور امت مسلمہ امی ہے۔ اس کی پوری تشریح آپ کے سامنے کی، اور پھر ضمن میں ہم نے بیان کیا کہ عربی زبان کو سمجھنا مقاصد شریعہ کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور عربی زبان کو قواعد کے ذریعے سے سمجھا جائے گا، اس کے قواعد جو ہے اس کے مطابق۔ اور پھر یہ بھی ذکر کیا تھا کہ دین میں جو گمراہی ہے اور ابتداء کی وجوہات ہے وہ 2 ہے، ایک عربیت سے ناواقفی یا لا علمیت، اور دوسرا عقل پر اعتماد۔ اگلے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ مقاصد شریعہ سے متعلق حصہ 8 ذکر کریں گے، یعنی 8واں حصہ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔